اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کی دین میں اہمیت و ضرورت کے عنوان کے تحت ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، اور اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحیح احادیث سے فضائل ثابت ہیں وہ ہم نے ذکر کیے تھے۔ اچھا، آج ایک دفعہ پھر میں آپ بھائیوں کو توجہ دلا دوں کہ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، نفرت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت کرنا مسلمانوں کے ایمان میں داخل ہے۔ آدمی کے ایمان میں درجات کی بلندی، ترقی ہونا، اس میں جہاں ایمانیات کی دیگر شاخوں کا دخل ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی شامل ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اور یہ محبت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ زبانی کلامی نہیں ہے، جیسے کہ عموماً ہم مرزا جی کو، مرزا جی کے مقلدین کو، مرزا جی کے حواریوں حمایتیوں کو، مرزا جی کے سہولتکاروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا علی کا چورن بیچنے والا ہے۔ یہ محبت اپنا چورن بیچنے کے لیے نہ ہو، یہ محبت اللہ سے ڈرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھتے ہوئے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو شرف، عظمت و منقبت کو بیان فرما دیا ہے، تو ان پر ایمان لانے کے سبب، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے سبب، اس شرف، اس عظمت اور اس فضیلت کو اس صحابی کے لیے ماننا یہ لازمی ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی بھی اس سے انکار کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اصولی طور پر ہمیں کسی بدعتی کو، کسی رافضی کو، کسی جنگلی کو اپنے اہل بیت سے محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت، اور سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو جاننے والا ہے، لیکن جو ہمارے سادہ لوگ بھائی ہیں، جو ان دجالوں کا، ان رافضیوں کا، ان بدعتیوں کا، ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک تمہید میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا، نفرت نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ایمان کی درجات، یعنی ایمان کے درجات میں بلندی اور ترقی کے لیے لازمی ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی جائے، زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر، کہ جو علی کی سیرت کو، صورت کو اپنایا جائے، ان سے جہاد کو سیکھا جائے، ان سے تقوی کو سیکھا جائے، ان سے توحید کو سیکھا جائے۔ مولا علی کا چورن بیچنے والوں کے پاس اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں ذرا اللہ کیسی عبرت دکھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، فاتبروا یا اولی الابصار، آنکھ والو عبرت پکڑا۔ مولا علی کا چورن بیچنے والا کوئی آدمی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جب بیک وقت توحید اور جہاد کی بات کرتا ہوں۔ تقوی کے تو ڈھکوسلیں، علی کی سیرت میں توحید ملے گی، علی کی سیرت میں عبادت ملے گی، علی کی سیرت میں اتباع سنت ملے گا، علی امیر المجاہدین ہے، ان کی زندگی میں جہاد ملے گا، ان کی زندگی میں تقوی و خشیت ملے گی۔ اور ان دجالوں بدبختوں کی زندگیوں میں آپ کو سوائے کینے کے، بغض کے، نفرت کے، طعنوں کے، بدعتوں کے اور شرک کے، ان کی زندگیوں میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف اس دین میں بدعات کا جاری کرنا اور اس امت کے اسلاف پر تان درازی کرنا ہے، اور بولتے ہیں اپنے آپ کو ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب مولا علی اور اہل بیت کے ماننا ہے۔ اور یہ سنیں، جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان بدعتیوں کو، ان رافضیوں، نیم رافضیوں کو اہل سنت کے دلائل سے عاجز آ کے کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑتا ہے، تو یہ ناسبی کے رٹے شروع کرتے تھے، یہ اسے ناسبی قرار دینا شروع کرتے تھے۔ جواب نہیں آتا، ناسبی، سمجھے؟ علمی بات کا جواب تو آتا نہیں ہے، ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اہل سنت کے دلائل کے جوابات دے سکتا ہو، الحمدللہ۔ ہاں، عورتوں کی طرح تانے دل والے، یہ ناسبی ہے، یہ یزیدی ہے، اور خاص طور پہ یتیم فی العلم مرزا اور مرزا کے مقلدین، ان کا تو اتنا بیڑا غرق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
ٹھیک ہے، ان کا تو اتنے زیادہ رذیل ہیں، رذیل، اتنے زیادہ رذیل ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان کے پلے سوائے چند جملوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کسی آج تک ضرورت نہیں ہوئی کسی کے اندر کہ وہ یعنی ہمارے دلائل کا علمی اعتبار سے جواب دے سکتے. ناسبی یزیدی کی پھپتی کیسی سائڈ ہوگا. یاد رکھیں اس بات کو، علی سے محبت کا سرٹیفکیٹ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو تو دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم نے شروع میں جو تمہیدی بات کی، یہ بھی اور اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، یہ بھی صرف اپنے ان بھولے بھائیوں کے لیے جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، فضائل علی ہی کو لے کر صحیح حدیث مرزا جی نے اسی ڈی کے عنوان کے تحت فضائل علی والے یعنی چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کے بیان اسی عنوان کے تحت 34 نمبر کے عنوان سے مرزا جی نے روایت درج کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو حازم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، کل میں بریکٹ میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسی پر تردد کرتے رہے کہ ان میں سے کس بریکٹ میں خوش نصیب کو وہ جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سبھی پر امید تھے بریکٹ میں کہ جھنڈا ہمیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ ان کو یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لاب دہن مبارک ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی. پس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے گویا کبھی بیماری نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا. اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میں ان دشمنوں سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قسم اے علی، اگر تمہاری دعوت اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگی. پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا، آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ زندگی میں صرف اس دن مجھے قیادت کی تمنا ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں. جھنڈا مجھے ملے اور میں اس بشارت کا مصداق بن جاؤں. یہ بریکٹ میں ساری رات میں نے اسی امید پر گزاری کہ مجھے بریکٹ میں اس قیادت کے لیے بلایا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا اور انہیں جھنڈا عطا کیا اور ارشاد فرمایا، سیدھے روانہ ہو جاؤ اور یکسو رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے. بریکٹ میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، تھوڑی دیر بعد رکے اور واپس مڑے، بغیر بلند آواز سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر تیرے ہاتھوں سے ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوگا سوائے قانونی جواز کے، اور ان کا اخروی حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. مرزا جی نے اس کے لیے بخاری اور صحیح مسلم کا حوالے دیا اور یہ الحمدللہ صحیح احادیث اور فضائل علی کی دلیل ہے کہ غزوہ خیبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل جھنڈا علم جنگ کا جھنڈا یہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے. تو علی کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی. فضیلت علی کے اوپر زبردست دلیل. پھر مرزا جی آگے 35 کے عنوان سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا مصعب بن سعد تابعی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے قائم مقام کے طور پر چھوڑا. اس پر انہوں نے اس بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بریکٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ بریکٹ میں یعنی جیسے کہ کوہ طور پر جاتے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا قائم مقام بنایا تھا، ویسے ہی میں بھی تبوک پہ جاتے وقت تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں. یہ بریکٹ مکمل ہو گیا. پھر کہتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں براہ راست یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنوں. چنانچہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور انہیں اس طرح کی حدیث سنائی جو میں نے ان کے بیٹے سیدنا عامر بن سعد تابعی رحمہ اللہ سے سنی تھی. اس پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا. غزوہ خیبر کے دن اللہ کے حکم سے اللہ نے فتح علی کے ہاتھ پر رکھی. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت شدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی
ہارون کے ساتھی. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری فضیلت, دوہری, اکہری بھی نہیں, دوہری. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے, ہم پڑھ چکے ہیں 33 کے عنوان سے, مرزا جی نے اہل بیت کی اکرام و فضیلت کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بھی ذکر کر رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق یعنی فرمایا کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں سامان ہدایت اور نور ہے, اور لہذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی. پھر فرمایا اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہے, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں. یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب سمجھیں ذرا بات کو, سمجھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. مرزا جی نے اس پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر لکھ رکھا ہے فرقہ وارث سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کا مطلب مرزا جی کوئی جھوٹی بے سند یا ضعیف الاسناد روایت تو نہیں لے کر آئیں گے. اور جب آپ فضائل علی کے اندر 3 صحیح احادیث لے کر آ گئے تو گویا کہ آپ اگر ایک بھی بیان کرتے ہیں تو آپ نے فضیلت علی کو ثابت کر دی. اور میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ منہ نہ مسور کی دال, علی کی فضیلت تو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو چکی, میرے تمہارے ثابت کرنے سے کیا ہے. لیکن نقطہ عرض صرف اتنا ہے کہ جب آپ نے 3 صحیح حدیثیں بخاری اور مسلم کے حوالے سے ذکر کر دیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ضعیف الاسناد روایت درج کرنے کی ضرورت باقی بچتی ہے. گو آپ درج کریں یہ کہہ کر کہ میں نے اس کی تائید میں درج کیا, چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جب آپ دعویٰ بھی ہے, اور ابھی تو ہم آپ کے دعوے بتائیں گے, آپ نے ہر صفحے پہ, ہر اپنے پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر جب یہ لکھ رکھا ہے کہ بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے لیے, آپ نے ضعیف الاسناد روایات کو فتنہ قرار دیا. پھر اسی ضعیف الاسناد روایات کو اگر آپ درج کریں اپنی کتاب کے اندر تو کتنی بڑی جال سازی, دھوکہ اور فراڈ ہے. یہاں تک بات سمجھے. اچھا اب دیکھیں کہ تمہید کا ایک دوسرا حصہ آپ کو بتاتا ہوں, اسے سمجھیں. دوسرا حصہ یہ ہے, مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے, منہاج السنہ کا بھی میں نے جواب دے دیا ہے جی, جز کا انکار کیا ہے, اور یہ کیا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا, انکار کیا ہے اس نے. کس نے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں دوبارہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. ارے منہاج السنہ کا بھی میں نے جواب دے دیا جی, جز کا انکار کیا ہے, اور یہ کیا ہے یعنی جز کیا تھا وہ, من کنت مولا فہذا علی المولا, اس کا انکار کیا ہے اس نے, یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ. البانی نے گرفت کی ہے, البانی نے, میں آپ کو بتاؤں مرزا جی کا اور مرزا جی کے حواریوں کا یہ اتنا جہالت بھرا, بلکہ میں تو کہوں گا عیاری بھرا جملہ ہے یہ کہ ایک طرف خود کو آپ کہیں ہم ریسرچ کرتے ہیں, چوچو ریسرچ والا منہ ہے, ریسرچ کریں گے یہ, یار کیا بولیں ان کو. ریسرچ والے منہ موبائل پر انگلیاں نہیں چلاتے رہتے, کتابیں کھولتے ہیں. سنیں میری بات, سنیں ذرا. مرزا جی کا حواریوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جہاں علماء اہل سنت ان کی بیان کرتا ضعیف اور من گھڑت روایات پر علمی طور پہ گرفت کرتے ہیں, جواب نہیں بن پڑتا, ناسبی کی پھپتی, یزیدی کی پھپتی, یا حدیث کا انکار کرتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے حدیث کا انکار کیا تھا, من کنت مولا کا انکار کیا تھا. سنیں ذرا بات کو. او بھائی جان, یہ میرے ہاتھ میں منہاج السنہ ہے. منہاج السنہ کے صفحہ نمبر 687 کے اوپر مترجم صفحہ 687 پر وہ کہتے ہیں حدیث من کنت مولاہ صحیح نہیں ہے. یہ صرف میں نے ایک عبارت پڑھی ہے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اس کے اوپر بحث کیے میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں من کنت مولاہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کہنا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے, حدیث کا ایک معمولی طالب علم بھی جانتا ہے. صحیح نہیں ہے کہنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اس کے ضعیف ہونے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. حالانکہ اس کے درمیان بھی مدارج ہیں, ابھی اس سے بحث نہیں ہے, لیکن میں صرف نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا مرزا دجال کہہ رہا ہے, انہوں نے انکار کیا. ہاں انکار کیا, البانی نے گرفت کی, تو نے کیا کر لیا؟
البانی نے کیا گرفت کی وہ چھوڑو، وہ ہمیں پتا ہے وہ گرفت، تم سامنے بیٹھو البانی کی وہ گرفت لے کے ہم تمہیں بتاتے ہیں. تم نے کیا کرا اس کے جواب میں نے جواب دیا ہے، منہ دیکھا ہے جواب دینے والا جواب دے گا. اور سنو ذرا بات میرے بھائی، بہت ہی زیادہ غور سے، توجہ سے، تحمل سے بات کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے. آیا حدیث من کنتو مولا ہو صحیح ہے یا نہیں؟ بہت توجہ سے سننے سمجھنے اس کی ضرورت ہے. الحمدللہ یعنی ہمارے علماء اہل سنت نے من کنتو مولا والی روایت کو، یعنی اس جز کو ہمارے علماء اہل سنت نے صحیح قرار دیا ہے. ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو روایت کیا، ہمارے علماء اہل سنت نے اس جز کو من کنتا مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور مولا کے معنی تو ابھی بحث نہیں ہے. سنیں ذرا بات، ہمارے علماء اہل سنت نے اس روایت کو، اس جز کو، اس حصے کو صحیح قرار دیا، اور نمک حراموں نے اسی سے روایت کیا. نمک حراموں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی اس کو روایت کیا، اور عوام اہل سنت وہ بولے بسرے جو کتابوں سے دور رہتے ہیں، نمک حراموں نے انہیں یہ کہا کہ جی یہ روایتیں چھپاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں. ان نمک حراموں سے کوئی یہ بات پوچھے، روایت کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، درج کیا اپنی کتابوں میں، ابحاث علمی کی انہوں نے، تم نے محض ان کی کتابوں سے نقل کیا، اور تم کہتے ہو ہم نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، یا ہم نے فضائل اہل بیت کی روایات کو بیان نہیں کرتے تھے. سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ صحیح ہے یا نہیں؟ ابھی ہم اس پہ کچھ گزارشات رکھیں گے. بتانا مقصود، پہلے سے دیکھو میں نے کیا جملہ کہا ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے اس جز کو من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کو صحیح قرار دیا. جس نے بھی اس سے استدلال کرنا ہے وہ احسان مند ہوگا ہمارے علماء اہل سنت کا، ہمارے علماء و محدثین کا، ہمارے ائمہ و مجتہدین کا. لاؤ تو صحیح کسی اور کتاب، کسی اور جگہ سے اس کی قدیم ترین سند لے کے تو آؤ، ذرا دیکھے تو صحیح کون ہے اس کے قدیم ترین سند کا ناقل. لے کے تو آؤ، سند صحیح ہونی چاہیے، لے کر آؤ. پوری ذریت روافظ کو و نیم روافظ کو، مرزا اس کے سہولت کاروں کو، ایران سے لے کر پوری دنیا تک سب کو میرا چیلنج ہے اس بات کا، لے کر آؤ اس کی قدیم سند صحیح ہونی چاہیے، اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو. جو نہیں لا سکو تو ڈوب کے مرنا پسند کرو گے، یا غیرت کھانا پسند کرو گے، شرم کرنا پسند کرو گے، حیا کرنا پسند کرو گے، کیا کرنا پسند کرو گے؟ تحمل سے ان گزارشات کو سنیے گا. مرزا جی نے اپنے اسی پمفلٹ کے صفحہ نمبر 1 کے اوپر سلف کے فہم کے عنوان سے مرزا جی لکھتے ہیں، امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری اپنی شہرہ آفاق کتاب سے مسلم کو تعلیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں، اے شاگرد جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی بریکٹ میں صحیح مسلم کی تعلیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کرنے کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کو جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا. انصاف شرط ہے. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین ہمیں بتائیں کہ جب مرزا جی نے اپنے قلم سے، بلکہ مرزا جی نے اپنے قول سے بھی اس جملے کو دہرایا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. جب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ للو پنجو عوام آپ کی سننے والی ہے جو روایات کے صحیح اور ضعیف کو خود نہیں جانتی، خود نہیں تحقیق کے مراحل سے گزر سکتی، اسے نہیں پتا اس کے اسلوب کو، تحقیق کے اصولیات کو نہیں جانتی، وہ قلیل مقدار میں صحیح احادیث درج کر تو دی تھی، 3 روایات لے تو آئے تھے فضائل علی میں، کثیر تعداد میں غیر مستند اور ضعیف الاسناد روایات درج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گویا تم نے امام مسلم کا فہم نقل کیا اور تم ہی اس کو بھاگ گئے، پی گئے. کیوں؟ اندر جو رافضیت کا کیڑا ہے وہ مچل رہا ہوگا. ہاں یہ بدتمیزی نہیں ہے بھائی جان. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 میں کہا کہ یہ علیہ السلام کہنے والا کیڑا آج میں ان کے اندر سے نکال دوں گا، کہ یہ جو علیہ السلام کہنے کا مولا علی کو انکار کرتا ہے، علیہ السلام کہنے کا، آج میں یہ کیڑا ان کے اندر سے نکال دوں گا. تو یہ کیڑے والی مذاق تو مرزا جی نے ہم سے شروع کی تھی. ہماری مرضی کیڑا ہم کہیں بھی ڈال دیں اور کہیں بھی ہم کیڑے کو حرکت دلوا دیں.
ہماری مرضی، تمہارا کیڑا تمہارا، ہمارا کیڑا ہمارا. اب سنیں ذرا بات کو، توجہ سنیں. کیوں روافظ والا کیڑا اچھل رہا تھا؟ مستند روایات ہضم نہیں ہوئی. جب فضائل علی میں مستند روایت تھی، آخر کار اپنی اس بدعتی کیفیت، اس رافضیت بھری کیفیت سے مجبور ہو کر آپ ضعیف سند روایت لے کر آئے. اور مزید سنیں ذرا. اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں. اے یار سنیں ذرا بات، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا ابلیس جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہوگا. سنیں ذرا بات. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کے علماء والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے، صحیح ہو یا ضعیف بیان کر جاتے ہیں. میں نے اس بت پرستی کو توڑا، آئیکن والی بات نہیں. میں نے اس بت پرستی کو توڑا، یعنی میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، نمبرنگ بھی بیان کرتا ہوں، صحیح ضعیف کی تمیز بھی رکھواتا ہوں، صحیح حدیثیں بیان کرتا ہوں، کاؤنٹر چیک ہو سکتا ہے. اور سمجھیں ذرا اس بات کو. اب ہم من کن تو مولا علی روایت کو کاؤنٹر چیک کریں. مرزا جی تمہاری نقل کردہ ایسے نا ضعیف الاسناد تو نہیں ہوگی نا؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں سنیں، ہمارے مرزا جی اپنے مخصوص اسٹائل کے اندر پہلے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کا میں آپ کو ان کا ایک کال بتاتا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں کہ اتنے بے ایمان ہے نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب بھائی سنیں ذرا اس بات کو سنیں. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی اور یا پھر ایک دفعہ توجہ دلا رہے ہیں. چھوٹے بچے نہیں، بے ایمانی نہیں کرو، میری علی کو غلط مت بولو. سنو ذرا، اتنے بے ایمان ہے نا، ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. ضعیف بیان مت کیا کرو، اور اگر صحیح بیان کی ہم نے اس کو خدا نہ خواستہ زوری سے زبردستی سے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، پیچھے پڑ جاؤ ہمارے اور صحیح ثابت کرو. اور بھائی میرے تم کبھی ٹرائی لو نا، ہم کسی روایت کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کسی روایت کو بیان کریں، تم ٹرائی لو اس میں ضعیف ثابت کریں، دیکھو ہم تمہارے کیسا پیچھے پڑتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے. تو بے ایمانی یہ نہیں تھی کہ تم ضعیف روایت بیان کرو، ہم اس کا ضعیف ہونا پبلک کو دکھا دیں. بے ایمانی یہ تھی کہ جب تم نے کہا کہ تم ضعیف الاسناد روایات کے فتنوں سے لوگوں کو بچاؤ گے، تم نے کہا میں نے اس بت پرستی کو توڑا ہے کہ جو لوگ صحیح اور ضعیف بیان کر جاتے تھے، اور تم ہی اگر ضعیف روایت کو بیان کرو تو ہم تو تمہیں توڑ کے رکھ دیں گے. بات سمجھے؟ اچھا پھر کوئی کہے نہیں بات یہ فلانا نے صحیح کہا، فلانا نے صحیح کہا، مرزا جی تو صحیح بیان کرتے ہیں. نہیں بھائی جان، مرزا جی صحیح بیان نہیں کرتا. مرزا جی نے خود بھی اعتراف کر رکھا ہے کہ وہ ضعیف روایتیں بیان کرتا ہے. 23 پبلک کوشچن آنسر اینڈ سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 کے اپلوڈڈ اپنی ویڈیو میں، جس کا ایک الگ سے کلپ بھی بنا تھا، 1 انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء آف فقاس. مرزا جی اس کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق اسے تلقی بالقبول حاصل ہے. دیکھو مرزا جی اقرار کر رہے ہیں کہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس کی سند پر محدثین نے کلام کر رکھا ہے. کلام یعنی جرح کر رکھی ہے، اس پر بحث موجود ہے، مگر مرزا جی نے پھر بھی دلل سے اس کو سنا. اسی طریقے اسی ویڈیو میں دوسرے مقام پر مرزا جی کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے. مرزا جی ضعیف الاسناد روایات کو ذکر کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ خود بھی اس کے اقراری ہیں. اب جب یہ سب بات ہو گئی اور مرزا جی نے یہ بھی کہا کہ جی یہ من کن تو مولا کا انکار کرتے ہیں، نہیں ہم انکار نہیں کرتے مرزا جی. ہم نے تو عرض کیا کہ ہمارے محدثین نے اس حصے کو حدیث مانتے ہوئے، من کن تو مولا اس کو صحیح مانتے ہوئے حضرت علی کے لیے بیان کرا ہے. ہاں آپ نے جو روایات ذکر کی ان کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے. مرزا جی نے اب سب سے پہلے السنہ ابن ابی عاصم کی حوالے سے، السنہ ابن ابی عاصم اس حوالے سے حدیث ذکر کی ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ جس کا میں مولا، بریکٹ میں مرزا جی نے ترجمہ لکھا ہے دلی محبوب، جس کا میں مولا ہوں، جس کا مولا میں ہوں تو اس کا مولا یعنی دلی محبوب یہ بھی ہے، بریکٹ میں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ کیجیے گا ذرا، الفاظ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کی۔ سنیں، سب سے پہلے ایک بات کو سمجھیں، غدیر خم کے واقعے کی اصل تفصیل کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 994۔ کتاب فضائل الصحابہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کیا باب ہے؟ فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ، اس کے تحت یہ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 6103 ہے۔ حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم حضرت یعنی زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں، یقین کریں ایک ایک نقطے پہ توجہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا مرزا جی نے من کنت مولا کے حوالے سے جو روایات درج کی سب ضعیف، ایک کلمے میں پوری تحقیق آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سنیں۔ زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حسین نے کہا اے زید، آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی حدیث سنی، ان کے ہمراہ جہاد کیا اور ان کی کتاب میں نمازیں پڑھی۔ اے زید، آپ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید نے کہا اے بھتیجے، بخدا اب میری عمر زیادہ ہو گئی اور ایک مدت گزر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مجھے یاد تھیں ان میں سے بعض کو میں بھول گیا، سو جو حدیث میں تم کو بیان کروں اس کو قبول کر لو اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو، اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو۔ بھائی جان بھائیو، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، بہت غور کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا یہ متن یہ حصہ ہی واضح کر دے گا کہ مرزا جی کی نقل کردہ جو تینوں سندیں، تینوں کا متن، تینوں ضعیف روایات۔ سننا، زید بن ارقم کہتے ہیں سو جس کو میں بیان کر دوں اس کو قبول کر لو اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرنا، میرے ذمہ وہ مت ڈالنا۔ سنیں ذرا بات۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ایک دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہ کوئی سنو یہ کوئی اہم دن ہوتا، یہ کوئی اہم دن تھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام نہیں لیتے۔ مثال دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا دن ہوتا، اہم ترین دن ہے نا وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، ٹھیک یار۔ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر یہ کہا ہے کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاروں کی جناب میں عرض ہے، صحیح مسلم کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سنو ذرا توجہ سے، صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے زید بن ارقم کہہ رہے ہیں جتنا بیان کر رہا ہوں اتنا قبول کر لو، باقی کا مجھے مکلف مت بنانا جو میں نے نہیں کہا، جو مجھ سے ثابت نہیں۔ سنو، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خم کے مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک تالاب جس کو خم کہتے ہیں اس جگہ پر آپ نے ہمیں خطبہ دیا۔ یہ نارمل آپ کے جو سفر ہیں جہادی یا حج، ممکن ہے حج والا بھی سفر ہو، ممکن ہے حجۃ الوداع والا ہی سفر ہو، بہرحال حدیث میں نہیں ہے۔ مرزا جی نے عیاری یہ کی کہ مرزا جی نے یہاں پر بریکٹ لگا کے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں اپنی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل یہ جملہ لکھ دیا۔ یہ بخاری مسلم کے کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ وہی تاریخی روایت ہے کہ جس کے لیے آپ مسئلہ نمبر 157 کے اندر کہہ چکے ہوئے ہو کہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی لکھوائی ہوئی بادشاہوں کی تاریخ کے پیچھے چلو گے تو آپ کی پبلک تو آپ کی نہیں سنے گی۔ مرزا جی ہماری والی تو پھر نہیں سنتی، آپ کے والے تو ایسے اندھے بہرے لنگڑے لولے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی اس کو قبول کر لیا، جبکہ بخاری مسلم کی حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے اوپر آپ نے ایسا کہا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ وہی دن ہو، بالکل، مگر اس روایت میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہے، سنو توجہ سنو، بڑی غور طلب بات، کیونکہ آگے زید بن ارقم کے والے سے روایت آ رہی ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے صحیح مسلم کی روایت میں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پہ کھڑے ہو کے جس کو خم کہتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، میں ایک انسان ہوں، عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا میرے پاس آئے گا اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے کتاب اللہ پر عمل کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا اور میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے، اور 3 مرتبہ کا کہا یاد ہے،
اور اتنا اللہ کے رسول کی حدیث کی احتیاط کر رہے ہیں، آپ کے کہے ہوئے الفاظ کی احتیاط کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر 3 دفعہ دہرایا تو خود نے بھی 3 مرتبہ دہرا کے سنایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا، ایسے بھی کہہ دیتے تو کیا حرج تھا۔ اس وقت بھی اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ جتنی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جیسے الفاظ سنے، ایک جملہ 3 مرتبہ دہرایا تو 3 مرتبہ دہرا کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنایا۔ آگے کہتے ہیں کہ اچھا یہ آگے والا حصہ وہ ہے کہ جس میں حسین کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے اہل بیت نہیں، ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اس کا جواب دیا، پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کسی کو کوئی وہم نہ ہو جائے۔ حسین نے کہا اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کہ آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ آل علی ہیں، آل عقیل، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ کہا ہاں۔ یہ حدیث مکمل ہے۔ غدیر خم کے مقام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ واضح ہے کہ اس میں آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اگر یہاں یہ جملہ تھا صحیح حدیث سے ثابت شدہ تھا تو زید بن ارقم اگر اہل بیت کی محبت، ان کے حق کا جو احترام ہے، اللہ کے رسول 3 مرتبہ دہرا کے کریں، زید بن ارقم 3 مرتبہ دہرا کے فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جملہ نہیں بتا رہے۔ میں پھر یہاں ایک دفعہ یاد دلا دوں، ہمارے محدثین نے من کنت مولا فہذا علی مولا اس کو جملے کو ثابت شدہ قرار دیا، لیکن آپ نے میں ناچیز و حقیر عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ وہاں آپ نے خطبے میں فرمایا، یہ ثابت نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے گا مرزا جی نے جو روایت درج کی السنہ لابن ابی عاصم کے حوالے سے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ارشاد فرمایا لوگوں کا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ اور سب نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اچھا سنیے گا ذرا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب سننا ہے ابن ابی عاصم کی، اس کے صفحہ نمبر 565 کے اوپر حدیث نمبر 1360 کے تحت اس سند سے انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا۔ حدثنا سلیمان بن عبداللہ الغیلانی حدثنا ابو عامر حدثنا کثیر بن زید ان محمد بن عمر بن علی ان ابیہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر وہ پوری یہ سند کے بعد یہ حدیث ہے۔ اچھا جی دیکھیے گا، نقطہ بڑا غور طلب ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا اور اس طرح کہا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 427 سے لے کر 433 تک پھیلی ہوئی ایک طویل حدیث کے اندر، جو کہ جعفر بن محمد امام جعفر صادق، وہ اپنے والد امام باقر وغیرہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس روایت کو مرزا جی نے بھی اپنے پمفلیٹ میں مختصراً ذکر کیا ہوا ایک جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، آپ حج کے لیے چلے گئے اور آپ حج کر رہے ہیں، دوران حج یعنی کہ آپ کے حج کی تکمیل قریب ہے، یعنی ہو گئی ہے بلکہ۔ الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر آئے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جو احرام جن کا مکمل ہو چکا تھا، یعنی حلال ہو چکی تھی۔ انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضرت علی عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجھے بتایا تھا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اپنے اعتراض کا ذکر کیا اور آپ سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہدی ہے، تم حلال نہ ہونا، یعنی تم احرام نہ کھلنا۔ اس کا مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے لیے سفر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کے لیے سفر، مدینے سے مکے کے لیے سفر کیا، حج کیا، اس وقت تک علی آپ کے ساتھ موجود ہے، یعنی کہ آخری ایام تک علی آخری ایام میں بالکل آپ سے آ کے ملے ہیں، پہلے تک آپ کے ساتھ موجود، دوران سفر علی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث یہ وعدے کر دیتی ہے، سمجھ گئے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، جبکہ السنہ لابن ابی عاصم والی روایت کیا بتا رہی ہے؟ غدیر خم پر علی کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ اچھا پھر دیکھیے گا
یہ میرے ہاتھ میں سنن الکبریٰ امام نسائی کی. لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے آگے ہی پمفلٹ کے اندر یہ سنن نسائی کبریٰ سے ایک روایت درج کی ہے جس کو بھی ہم پڑھیں گے, اور اس کا یعنی کہ مرزا جی نے 8478 نمبر بھی دے رکھا ہے. اور توجہ کیجیے گا, 8478 مرزا جی نے اس حدیث کا نمبر بھی یعنی کہ درج کر کے حدیث کو نمبر بھی دے رکھا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ 8478 جب دیکھی ہوگی تو 8481 پہ نظر نہیں پڑی ہوگی اگلی صفحے پہ. یہاں سے اس کو نقل کیا, یہ اگلی صفحے پہ اس پہ نظر نہیں پڑی ہوگی. اور سنت رہا توجہ سے بات, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق مکہ وہو موجہ الیہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکے کے سفر میں تھے اور آپ مکے کی طرف متوجہ, یعنی عازم سفر تھے, میں آپ کی طرف, یعنی اس طرف آپ سفر کر رہے تھے مکے کی طرف. فلما بلغ غدیر خم, جب آپ پہنچے غدیر خم پر, وقف الناس, لوگ وہاں رکے. سنیں ذرا بات, ثم رد مذاب الحکیم, مطلب پھر وہ پوری روایت ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث وعدے کرتی ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی یہ حدیث وعدے کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم کے اوپر پڑاؤ, مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ پڑا ہوا ہے. صحیح, اچھا جی. اب مثال کے طور پر کوئی سہولت کار یہ بات کہے کہ جی یہ تو یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر کی توثیق نہیں ہے, ہم کہیں گے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں کہ اس کی توثیق نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے واپس آتے ہوئے غدیر خم پر قیام کیا, اس کی کوئی صحیح سند ہے؟ یہی تو سوال ہے, اس کی کوئی صحیح سند ہے کہ یہ غدیر خم کے مقام پر ہوا اور اس کی سند صحیح ہے؟ کچھ سمجھے بات یا نہیں؟ اچھا جی, یہ تو واضح ہو گیا کہ علی مکے سے غدیر خم کا پڑاؤ یہ مدینے سے مکے جاتے ہوئے, اور علی اس وقت موجود نہیں تھے. اب دیکھیں میں اس کی آپ کو دوسری دلیل دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 861 ہے, حدیث نمبر 23959 ہے. ریا بن حارث, سنو ذرا بات کو, اور سند بھی پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ سند بھی وہ ہے کہ جس کو مرزا جی نے اپنے اسی ریسرچ پیپر 5B صفحہ نمبر 11 پر عبارت نمبر 3 کے تحت جو حدیث درج کی سنن الکبریٰ البیہقی 16721, اور ساتھ لکھا اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اس کا مطلب مرزا جی کے نزدیک تو یہ سند بھی صحیح ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سنیں ذرا بات. حدثنا یحییٰ بن آدم حدثنا حنش بن حارث بن لقید النخعی الاشجعی عن ریا بن حارث قال جاء راحۃ الی علی بالرحبہ. سنو, ریا بن حارث کہتے ہیں کہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہبہ, کوفہ میں ایک جگہ میدان, وہاں آیا. فقالوا السلام علیک یا مولانا, السلام علیک یا مولانا, سلامتی آپ پہ اے ہمارے مولا. ابھی ہم یہ پڑھیں گے لفظ, یہ لفظ گرامیٹیکل صحیح نہیں ہے. مولانا ہمارے آقا, یہ ایسے تھے, یہ ایسا ترجمہ ہو کے صحیح ہے, صرف مولا کا اطلاق شخص سے نہیں ہوگا. اچھا سنیں, السلام علیک یا مولانا. اور سنو, اس گروہ نے آ کے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا, امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب, میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں, تم تو خود قوم عرب ہو. اور بھائی میرے علی ہی نے اگر روایت کر رکھا غدیر خم کا واقعہ, جیسے کہ مرزا جی نے سنن ابن ابی عاصم کے والے سے بیان کر رکھا ہے, تو علی ہی کیوں کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں کچھ سمجھے بات کو؟ سنو, قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم یقول من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ. سنو, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے دن سنا تھا, آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے. سنو ذرا بات کو, آپ سمجھنے کی بات یہ ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بس حضرات کہتے ہیں حضرت کیا کہہ رہے ہیں, آپ بھی تو تھے غدیر خم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے تھے اس کا میں مولا ہوں, اس کا علی مولا. یا پہلے سے علی اس روایت کو جانتے ہوتے؟ اب بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو, کہ اللہ کے رسول نے مجھے مولا قرار دیا ہے اپنا, نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا, اور یہ سنو, ریا بن حارث وہ کہتا ہے فلما مضوا تبعتهم, جب وہ چلے گئے تو میں نے ان کا پیچھا کیا, فسألت من هؤلاء, میں نے سوال کیا کون لوگ ہیں, فقالوا نفر من الانصار, کہ انصار کا ایک گروہ, فیہم ابو ایوب الانصاری, انصار کا ایک گروہ میں ابو ایوب انصاری بھی. سمجھے بات کو؟ علی اگر خم میں موجود تھے, غدیر خم میں موجود تھے, تو جب وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا مولانا, السلام علیکم یا مولانا, تو علی اس پہ کیوں کہہ رہے ہیں کیف اکون مولاکم, میں تمہارا مولا کیسے ہوں, انتم قوم عرب, تم تو قوم عرب. اس کا مطلب علی غدیر خم میں موجود نہیں تھے. اچھا جی, یہ سنے کا بات. جب متن کی یعنی مشکوک ہونے کی طرف بات واضح ہو جاتی ہے, تو جب ہم سند دیکھتے ہیں تو محمد بن عمر بن علی
جو کہ باواسطہ اپنے والد عمر بن علی سے اس کو روایت کر رہے ہیں. سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 340 ہے. محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب الہاشمی ام ہی اسما بنت عقیل, ان کے حالات لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال ابن سعد قد روا عنہ وقد قلیل الحدیث وکان قد ادرک اول خلافۃ بنی عباس وذکر ابن حبان فی الثقات قلت وقال روان علی قال ابن القطان حالہ مجہول. وہ کہتے ہیں کہ امام ابن سعد نے کہا کہ ان سے روایت کی گئی ہے, قلیل حدیث والے ہیں, قلیل الحدیث ہیں, انہوں نے خلافت بنو عباس کا زمانہ پایا ہے, اول زمانہ ابتدائی. سنو, یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 306 کے اوپر وہ یعنی کہ یہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ان کو لے کر آئے, ساتھ ہی لکھتے ہیں ان کی والدہ اسما بنت عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب تھیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر کے یہاں عمر عبداللہ و عبید اللہ پیدا ہوئے, ان میں سے ہر ایک سے حدیث روایت کی گئی ہے, ان میں سے ہر ایک سے حدیث روایت کی گئی ہے. ان سب کی والدہ خدیجہ بنت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تھیں. جعفر بن محمد ان کی والدہ ام ہاشم, یعنی جعفر بن محمد ان کے بیٹے, ان کی والدہ ام ہاشم بنت جعفر بن جادہ بن حبیرہ بن ابی وہب ابن عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم تھی. یہ ان کا ترجمہ مکمل ہو گیا. یہاں قلیل الحدیث کا لفظ موجود نہیں ہے. ممکن ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی یہ ملا ہو طبقات میں, ہم نے ڈھونڈا, ہمیں نہیں ملا, ممکن ہے طبقات کے اندر ہو, لیکن بہرحال ان کا فی الحال جو ہمارے سامنے ترجمہ ہے طبقات کے حوالے سے قلیل الحدیث ہونا بھی ثابت نہیں ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, پھر اس کے بعد دیکھیں آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت وقال ربا عن علی وقال ابن القطان حالہ مجہول. امام ابن القطان کہتے ہیں یہ مجہول الحال ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں لیکن زعم انہ محمد بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب واظنہ وہم فی ذلک, اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ محمد بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہیں. یہ ان کا گمان جو ہے وہم ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا, اب دیکھیے گا یہ میرے ہاتھ میں زاد المعاد ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 486 487 کے اوپر وہ ایک روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, امام ابن القیم کہتے ہیں یہ حدیث مشکوک ہے کیونکہ یہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے. سنو توجہ سے, محمد بن عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب کی سند سے نہیں. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں حدیث مشکوک ہے کیونکہ محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے, اور ان کی بعض احادیث کا انکار کیا گیا. عبد الحق نے احکام میں ابن جریج کی حدیث کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے چچا فضل سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقے میں حضرت عباس سے ملاقات کی, لیکن اس کی سند ضعیف ہے. ابن القطان کہتے ہیں کہ حسب نقل ضعیف ہے, یعنی کہ جیسا کہا گیا اسی طرح ضعیف ہے. اور محمد بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے, اور اس نے ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ نہ رکھنے کے متعلق حضرت ام سلمہ سے روایت کی اور بتایا کہ عبد الحق نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیا, اور یہ محمد بن عمر غیر معروف ہیں, اور ان کا لڑکا عبداللہ بن محمد بن عمران ان سے روایت کرتا ہے, اس کا حال بھی معروف نہیں ہے. اس کا مطلب ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مجہول نہیں کہا, بلکہ محمد بن عمر بن علی کو مجہول قرار دیا. یہاں تک آپ بات سمجھے میری؟ اور پھر ذرا دیکھیے گا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ سند کے اندر یہ اختلاف ہے. سنیں, سند کے اندر بھی اختلاف ہے اس روایت کی. یہ سنن ابن ابی عاصم کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں محمد بن عمر بن علی بواسطہ اپنے والد عمر بن علی بواسطہ اپنے دادا علی بن ابی طالب, جبکہ میرے اکمل البدایہ والنہایہ ہے اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 371 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور بعض نے اسے ابو عامر ان کثیر ان محمد بن عمر بن علی ان علی, محمد بن عمر بن علی بواسطہ بغیر واسطہ والد ان عمر بن علی ڈائریکٹ علی سے روایت کیا, اور یہ منقطع روایت, اور یہ منقطع روایت. یعنی محمد بن عمر بن علی مجہول ہیں, اور یہ سند میں بعض مرتبہ اپنے والد کا واسطہ ذکر کرتے ہیں, بعض مرتبہ اس سند میں اپنے والد کا, اس روایت میں اس کی سند میں اپنے والد کا واسطہ بھی ذکر نہیں کرتے. یعنی کہ اس کا متصل و مرسل ہونے میں بھی اختلاف. اچھا, پھر ذرا سمجھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے درسی, اس کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 206 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب بواسطہ اپنے والد بواسطہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت درج کی, اور روایت درج کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب وما ارى اسنادہ متصلا, یہ حدیث غریب ہے اور میں اس کی سند کو متصل نہیں جانتا. روایت محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب بواسطہ ان کے والد بواسطہ علی بن ابی طالب ہے, وہی جو سنن ابن ابی عاصم والی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس سند کو متصل نہیں جانتا.
اس کا مطلب اگر محمد بن عمر بن علی باواسطہ اپنے والد باواسطہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کر رہے ہیں تو محدثین کے اس کی اتصال میں بھی شک ہے. تو لہذا مرزا جی نے من کنت مولا کے حوالے سے اس حضرت علی کے من کنت مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ کہنے کا پہلی روایت جو درج کیا پہلی روایت سندن ضعیف ہے. اچھا پھر اس میں ایک نقطہ اور باقی ہے ذرا دیکھیے گا. محمد بن عمر بن علی کے حوالے سے اس کو ذکر کیا کثیر بن زید نے. یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے, اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 491 ہے. کثیر بن زید الاسلمی, ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدوق یختی, سچے تھے مگر خطا کرتے تھے. اور دیکھیں زیادہ نہیں, خطا کی آسان ترین بات یہ ہے, سند تو اپنی جگہ کہ سند میں کیا خطا ہے, متن کی خطا کی آسان بات یہ ہے علی کا خم میں ہونا ہی ثابت نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیر خم کے موقع پہ خود موجود تھے, یہی ثابت نہیں ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے کہ سمجھ میں. تو لہٰذا یہ سند یہ جو روایت ہے مرزا جی نے جو پہلی روایت درج کی یہی ثابت نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا